نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ آج ہم فرض نماز کے بعد جو مسنون اذکار ہیں ان کا باب شروع کر رہے ہیں۔ امام منذری رحمہ اللہ نے اس باب کی ابتدا میں 3-4 احادیث وہ ایک ہی روایت کے تحت نقل کی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ کچھ غریب مہاجرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول، ذہب اہل الدثور بالدرجات العلی والنعیم المقیم، جو مالدار ہیں وہ تو ہم سے سبقت لے گئے ہیں، ان کے درجات بھی بلند ہیں، درجات کے حساب سے وہ ہم سے اوپر ہیں، اور وہ ہمیشہ جو نعمتوں والی جنت ہے وہ ہم سے زیادہ آگے ہیں، اس جنت کے قریب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وما ذاک، تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، اللہ کے رسول، یصلون کما نصلی، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے وہ بھی پڑھتے ہیں، ویصومون کما نصوم، ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ، فرق یہ ہے کہ وہ صدقہ کرتے ہیں مگر ہم صدقہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، وَيَعْتِقُونَ وَلَا نَعْتِقُ، وہ غلام آزاد کرتے ہیں اور ہم میں یہ طاقت نہیں ہے، ہم غلام آزاد نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر فرمایا، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ توجہ سے ذرا سماعت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، افلا اعلمکم شیئا تدرکون بہ من سبقکم وتسبقون بہ من بعدکم، کیا میں تمہیں ایسا وظیفہ، ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جس کی وجہ سے جو تمہارے آگے ہیں تم بھی ان کے برابر ہو جاؤ، اور جو تمہارے پیچھے ہیں تم ان سے سبقت لے جاؤ۔ وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ، اور یہ ایسا عمل ہے کہ کوئی بھی عمل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جو یہی عمل کرے اور تمہارے برابر ہو جائے، وگرنہ کوئی ایسا عمل اور نہیں ہے جو اس عمل کا مقابلہ کر سکے۔ صحابہ کرام نے، وہ جو غریب مہاجرین تھے، انہوں نے عرض کی، بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، ضرور فرمائیے کہ وہ کون سا وظیفہ ہے، وہ کون سا عمل ہے۔ آپ نے فرمایا، تسبحون وتکبرون وتحمدون دبر کل صلاۃ 33 مرۃ، ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو۔ یہ وہ عمل ہے جو تمہیں امیروں کے برابر کر دے گا۔ یہ ایک روایت کے الفاظ ہیں۔ آگے دوسری روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ وہ مہاجرین دوبارہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول، یہ جو عمل آپ نے ہمیں بتایا تھا، سامع اخواننا اہل الاموال، جو مالدار ہیں، وہ جو ہمارے امیر بھائی ہیں، انہوں نے بھی یہ وظیفہ سن لیا ہے،
اب وہ یہ عمل کرنا شروع ہو گئے ہیں. یہ دیکھیں ان کی تڑپ کہ ہم ایک دوسرے سے نیکیوں میں بڑھ جائیں. ان کے مقابلے ہوتے تھے کہ ہر صحابی کی یہ خواہش ہوتی کہ جو ہی کوئی نیکی والا عمل پتہ چلے اسے فوراً کیا جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کرنے لگے اللہ کے رسول وہ تو ہم سے بڑھ گئے ہیں. آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو پھر اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. اگر کوئی امیر یہ عمل کرے گا تو اللہ تو انصاف پسند ہے، جو بھی عمل کرے گا اللہ تو اسے اجر دے گا. جتنا زیادہ عمل کرے گا اتنا زیادہ اجر پائے گا. ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سبح فی دبر کل صلاۃ ثلاثا وثلاثین وکبر اللہ ثلاثا وثلاثین وحمد اللہ ثلاثا وثلاثین، کہ جو شخص 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، اور اس کے بعد یہ گنتی 99 کی ہو گئی، یعنی یہ تینوں وظیفے ان کی گنتی 99 بنتی ہے. آپ نے فرمایا ثم قال تمام المیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس ذکر کے ساتھ وہ اپنی 100 کی گنتی پوری کر لیتا ہے. غفرت لہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں. یہ ایک اور روایت ہے. اسی میں امام منذری نے ایک روایت اور نقل کی ہے. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی بات کی کہ کچھ غریب صحابہ کرام آئے، انہوں نے آپ سے یہ شکایت کی اللہ کے رسول ہمارے پاس مال نہیں ہے، جن کے پاس مال ہے وہ اس کے ذریعے سے ہم سے آگے ہیں، ان کے اعمال ہم سے زیادہ ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جہاد کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اللہ کے رسول ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم ان سے پیچھے ہیں. آپ نے پھر فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر، وہی کلمات جو میں نے پہلے پڑھے ہیں، بخاری شریف کے وہ الفاظ تھے، یہی وہ الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں کہ جو تم سے آگے ہیں، یعنی مالدار ہیں، تمہیں ان کے برابر کر دے، اور جو تمہارے پیچھے ہیں ان سے تو تم پہلے ہی آگے ہو، اللہ تمہیں اس عمل کے ذریعے اور آگے کر دے. پھر آپ نے فرمایا یہی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور فرمایا کہ اس کا اختتام اس دعا سے کیا جائے، یعنی 100 کی گنتی پوری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. فرمایا کہ یہ عمل کر لو، اللہ تمہارے تمام گناہ معاف فرما دے گا اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف، مسلم شریف، موطا امام مالک اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے. یہ آسان سا وظیفہ آج ہم نے سنا ہے جو خصوصاً فرض نماز کے بعد کیا جانے والا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم فرض نماز کے بعد اتنے عظیم وظیفے سے محروم رہ جاتے ہوں. یہ وظیفہ ہمیں کرنا چاہیے. ویسے بھی بہت سارے بھائی وہ کرتے ہوں گے، ان کو یاد بھی ہوگا. یہ آسان سا وظیفہ ہے، مگر شاید اس کی فضیلت ہم نے پہلے سنی ہو یا یاد نہ ہو، تو آج یہ اس کی فضیلت سن لیں کہ اگر کوئی غریب یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی امیر کے برابر ہو جائے، ایسا امیر جو پہلے سے عبادت گزار ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا ہے، وہ نیکیوں میں بہت آگے ہے، اگر کوئی غریب چاہتا ہے کہ وہ اس کے برابر ہو جائے پھر یہ عمل کر لے. ہر فرض نماز کے بعد یہ 33 مرتبہ والا جو وظیفہ ہے، یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور ایک
حدیث مبارکہ میں اللہ اکبر 34 مرتبہ کا ذکر ہے، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا یہ بھی ثابت ہے، 33 مرتبہ کہنا بھی ثابت ہے، اور 100 کی گنتی پوری کرنے کے لیے یہ جو میں نے دعا پڑھی تھی، جو کل بھی ہم نے پڑھی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ دعا پڑھ لیں، یہ 100 کی گنتی ہماری پوری ہو جائے گی اور ہم امیروں کے برابر ہو جائیں گے۔ یہ عمل ایسا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے تمام گناہ، ان سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، اللہ معاف فرما دے گا اگرچہ وہ سمندر کی جا کے برابر کیوں نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔